دین اسلام میں جرائم کی فہرست میں ایک بہت بڑا جرم جسے قتل انسان کہا جاتا ہے، شرک کے بعد اس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام نے قتل کی سنگینی کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا اور بڑی سخت وعیدیں اس پر ارشاد فرمائیں۔ اسلام نے جتنا ہی زیادہ اس کی حرمت کو بیان کیا، موجودہ دور میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ معمولی باتوں پہ انسانی جان کا لے لینا یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب تو مسلمان بھی اس جرم کا ارتکاب دینی خدمت سمجھ کر جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے کسی بندے کو قتل کرنا۔ جیسے چند دن پہلے ہمارے ضلع خوشاب میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں بھی شاید یہی سوچ کار فرما تھی۔ اب اس قتل پر ایسی وعیدیں ہیں جو وعیدیں کسی اور جرم اور کسی اور گناہ پر بیان نہیں کی گئی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مومن کو عمدن قتل کرے گا، ناحق قتل کرے گا، تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بظاہر آخرت میں معافی نہیں ہے، اسے اس جرم کی سزا ضرور ملے گی، اگرچہ مقتول کے ورثاء نے اس سے قصاص نہ لیا ہو، دیت لے کر معاملے کو ختم کر دیا ہو یا اس سے ظاہراً معاف کر دیا ہو، لیکن آخرت میں اس کی سزا بہرحال ضروری ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن پاک نے سورۃ مائدہ میں ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ تب اگر کسی معاشرے میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا چلن عام ہو جائے، لوگوں کا مزاج اور عادت بن جائے، تو پھر انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور انسان غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس جان کو اتنا محفوظ بنایا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جان جس کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے، تو اس کو ناحق قتل کرنا یہ ایمان والوں کی نشانیاں نہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، تو ایسا کرنے والے ان کا جرم قیامت کے دن ڈبل کیا جائے گا، ان کو ڈبل سزا ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً انسان کا ذکر کیا ہے، مسلمان بھی نہیں، کہ جس کو قتل کرنے کا جواز موجود نہ ہو، یعنی اس کے قتل کا کوئی معقول سبب یا وجہ نہ ہو، تو بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یلقا اسامہ، اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور پھر ان کا جو آخرت کا معاملہ ہے ان کی سزا عام جرائم کے مقابلے میں ڈبل کر کے دی جائے گی۔ تو قرآن پاک میں بھی قتل کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامیہ میں بھی اس قتل کی شناعت
اور اس جرم کی شناخت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ 5 احادیث مبارکہ وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ کسی کا خون نہ بہایا جائے، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون، مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے تمہارے لیے اس مہینے یعنی ذی الحج میں، اس شہر یعنی مکہ مکرمہ میں تمہارے لیے اس دن کی حرمت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہٰذا میرے بعد پلٹ کر تم ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت وہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: شرک کرنا، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا، چوتھا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہوں کا جب آپ نے تذکرہ فرمایا تو اس میں آپ نے اس قتل کا تذکرہ دوسرے نمبر پہ فرمایا۔ تیسری حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور اس سے قتل کے لیے لڑنا یہ کفر ہے، کہ قتل کے ارادے سے اس کے ساتھ لڑائی ہو کہ میں اس کو ابھی قتل کر ڈالوں گا تو یہ کفر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الادب میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دین کے معاملے میں اس وقت تک گنجائش، یعنی معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے۔ تو اس روایت کے ذیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہیں فتح الباری میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی کا ناحق خون بہانے کے بعد معافی کا امکان بہت دور چلا جاتا ہے، یعنی معافی کا امکان نہیں رہتا۔ 5ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید اور تباہ ہو جانا یہ ہلکا واقعہ ہے، کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے اور ایک طرف کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تب قتل سے کیا ہوتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کے قتل سے گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جب ایک شخص قتل ہو جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا سارا خاندان متاثر ہوتا ہے، بیوی، بچے، والدین، غرض جن جن کی کفالت وہ کر رہا تھا یا جن جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں۔ تو قتل انسانی کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ انسان کی جان تو شاید ایک مکھی سے بھی کم ویلیو رکھتی ہے۔ انسان کا قتل کرنا گویا کہ مکھی اڑا دینا یا کسی کیڑے مکوڑے کو مار ڈالنا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے انسان کو بڑی حرمت عطا کی ہے۔ قرآن و حدیث میں وجوہات بھی لکھی ہیں جن وجوہات سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو کافر ہے، میدان جنگ میں آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے لڑائی ہو رہی ہے، تو ایسے حربی کافر کو قتل کرنا وہ جائز ہے۔ اسی طرح قصاص میں ایک شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اب وہ رسا اگر شرعی طور پہ اس سے قصاص لینا چاہتے ہیں
تو اس سے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اس کے لیے بھی رجم کی سزا کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اسی طرح باغی، اسلامی سلطنت کے خلاف چلنے والا، تو اس کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ باغی کو بھی قتل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ارتداد کے مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا، یہ بھی ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر سمجھانے کے بعد وہ شخص واپس نہ آئے تو اس شخص کے قتل کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو اس طرح کی چند چیزیں وہ احادیث مبارکہ قرآن پاک کی تعلیمات میں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے یعنی بہت آگے جا کے انسانی جان اس کو ختم کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے قواعد و ضوابط ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ سزائیں بھی کوئی ایک شخص اپنے طور پہ نافذ نہیں کر سکتا۔ جو سزائیں شریعت کی روشنی میں موجود ہیں، اس کے لیے حکومت وقت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سزاؤں کو نافذ کرے۔ فرد واحد یہ سزائیں اپنے طور پہ نافذ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور آج وہ لوگ جو بزعم خویش لوگوں کو قتل کر کے اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور بلا تحقیق کسی کو گستاخ قرار دے کر اس کو مار ڈالتے ہیں، تو ایسے جاہل لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور ان جہلاء کے شر سے اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش میں سب سے کروں گا کہ دینی مسائل میں جاہل لوگوں کے ساتھ الجھنے سے آپ پرہیز کریں۔ جاہل کو سمجھانا بڑا مشکل ترین مقام ہے اور بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ قرآن پاک میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے آپ کا واسطہ پڑے تو آپ انہیں دور سے سلام کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، جاؤ، ہم تمہارا سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو خدا را جہلاء کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں، اور دین اسلام کی حقیقی تعلیمات ان کو مخلص علماء، اچھے علماء، بڑے دانشور قسم کے سنجیدہ لوگ جن کو قرآن اور حدیث پر دسترس اور عبور حاصل ہے، ان سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کم علم جاہل طبقہ ان کے پاس دین سمجھنے کے لیے نہ جائیں اور نہ ان کے پیچھے چلیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم گزارش وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جماعت، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو، وہ اپنے اراکین کی تربیت کا اہتمام کرے۔ جو بھی اس جماعت کے رکن ہیں ان کی تربیت کی جائے۔ اس تربیت میں ایک چیز ضرور شامل کی جائے کہ انسان کا احترام انسانیت وہ انہیں سکھایا جائے کہ اختلاف کا ہو جانا، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف رائے بھلے ہو، لیکن اس اختلاف رائے کے نتیجے میں آپ کے اندر ایسی شدت آئے کہ آپ اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر نافذ کرنے کے لیے اور لاگو کرنے کے لیے حدود سے آگے بڑھ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو یہ تربیت بڑی ضروری ہے، یعنی کارکنوں کے اندر مثبت انداز میں احترام انسانیت کو اجاگر کرنا، یہ اس وقت ہر جماعت، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، یہ بڑی ضروری ہے کہ فریق مخالف اس کا بھی احترام اور جان کا احترام تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کا اہتمام نصیب فرما، دوسروں کی قدر اور دوسروں کی جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔